بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انگریز اور ایک بھکاری کا واقعہ۔ دوستوں، ایک بھکاری مسجدوں کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا۔ اس کو بھیک مانگتے ہوئے 10 سے 15 سال ہو چکے تھے۔ یہ مسجدوں کے باہر بیٹھ کر کہتا تھا کہ کوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مجھے 10 روپے دیتا جائے، یہ غریب اسے دعائیں دے گا۔ کچھ لوگ اس کے پاس سے بغیر بھیک دیے گزر جاتے تو کچھ لوگوں کو رحم آ جاتا تو وہ اسے بھیک دے کر چلے جاتے تھے۔ ایک انگریز کو کافی شوق تھا کہ وہ سیاحتی مقامات پر جا کر مختلف چیزوں کا معائنہ کرتا تھا، پر اس کا اسلام سے دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ یہ ایک عیسائی بندہ تھا۔ اس کو سیاحت کا کافی شوق تھا۔ یہ دوسرے ملکوں میں سیاحت کے لیے جاتا رہتا تھا۔ ایک بار یہ انگریز سیاحت کے سلسلے میں اس ملک میں آ پہنچا۔ اس نے یہاں آ کر سوچا کہ اس بار مسلمانوں کی مسجدوں کا معائنہ کیا جائے، جس سے میرے دل میں اضافہ ہو سکے۔ پھر یہ انگریز مسجدوں کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ مسجدوں کا معائنہ کرتے ہوئے اسی مسجد کے دروازے پر پہنچا جہاں پر وہ فقیر معمول کے مطابق بیٹھا کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر 10 روپے دے، یہ غریب اس کو دعا دے گا۔ انگریز نے اپنے ترجمان یعنی انوادک سے پوچھا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس کے ترجمان نے انگریز کو بتایا کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے 10 روپے دے دے، جس سے میں اپنا گزارا پاؤں۔ انگریز نے اس کی بات سن کر انسنی کر دی اور سیدھا مسجد کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر تک وہ مسجد کا معائنہ کرتا رہا۔ انگریز مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر کافی متاثر ہوا۔ پھر وہ مسجد کے باہر نکل آیا تو وہ بھکاری وہاں پر ویسے ہی موجود بیٹھا تھا جیسے اس نے پہلے دیکھا تھا۔ دوبارہ بھی بھکاری اپنے وہی الفاظ کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی بندہ جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دے۔ اسی وقت انگریز نے اپنی جیب سے $100 نکالے اور نکال کر ترجمان سے کہا کہ اس بھکاری کو کہو کہ تمہارا رب تمہیں کیا دے گا، یہ لو تم میری طرف سے اور عیش کرو۔ اس کے ترجمان نے بھکاری سے کہا کہ انگریز نے تمہیں یہ $100 دیے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے تمہیں تمہارا رب کیا دے گا، لو تم میری طرف سے اور عیش کرو۔ بھکاری نے کہا کہ انگریز سے کہو کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے میری دعا اس انگریز کے ذریعے پوری کر دی، جس کو ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک رزق کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہے، پر اس نے مجھے عطا کر دیا۔ اب انگریز بھکاری اور اپنے ترجمان کی باتیں سن رہا تھا، پر اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس بھکاری نے کیا جواب دیا۔ اس ترجمان نے کہا کہ بھکاری کہہ رہا ہے کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے تمہیں ذریعہ بنا کر میری مانگ پوری کر دی، اور تمہارے ذریعے میرے رب نے مجھے یہ سب عطا کر دیا۔ اب یہ بات انگریز کے دل پر جا کر لگی۔ اب انگریز دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ بات تو بھکاری کی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی مانگ تو جیسے بھی ہوئی پوری تو ہو گئی۔ یہ مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا، پر میرے ذریعے اس کے رب نے اس کی مانگ پوری کر دی ہے۔ انگریز پھر وہاں سے چلا آیا۔ جب تک کسی انسان کے دل پر مہر لگی ہوتی ہے تو وہ اپنے اعمال سے بھٹکا رہتا ہے۔ الغرض کچھ دن تک مسجدوں کا معائنہ کرنے کے بعد انگریز نے سوچا کہ کیوں نہ اب ریگستان کا چکر لگا کر اور تفریح کی جائے۔ انگریز کے اندر جستجو ویسے بھی کافی پائی جاتی ہے۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ مجھے ریگستان کا چکر لگانا ہے اور ہم وہاں پر معائنہ کریں گے۔ یہاں پر معائنہ کرنے کے بعد اس کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔
یہ اپنے ساتھ 2 دن کا سامان لیے تھے۔ ان کے پاس یعنی اور سامان ختم ہو رہا تھا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی سامان تھا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا کہ یہاں سے واپس جانے کو۔ میں یہاں پر کچھ دن اور رکنا چاہتا ہوں۔ تم ایک کام کرو، شہر جا کر سامان لے آؤ، کیونکہ ہمارے پاس آج تک کا سامان اور پانی بچا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کا ترجمان ریگستان سے روانہ ہو کر شہر کی طرف چلا گیا۔ 3 سے 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اس کا ترجمان واپس نہیں آیا۔ اب اوپر سے موسم کافی خراب ہونے لگا تھا۔ جب ریگستان کے اندر ریت کا طوفان آتا ہے تو انسان پوری طرح سے اس کے اندر دفن ہو سکتا ہے اور پتہ تک نہیں چلتا کہ انسان کہاں غائب ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اوپر سے گرد و غبار اڑنے لگا اور اس نے پوری طرح سے انگریز کے کیمپ کو اکھاڑ ڈالا۔ انگریز بھی خود کو بچتے بچاتے ہوئے وہاں سے ریگستان کے اندر کھو گیا۔ اوپر سے طوفان کافی تیز ہو چکا تھا۔ اب انگریز کو نہ تو کوئی بندہ دکھائی دے رہا تھا، نہ ہی کوئی بندے کی بو، کیونکہ طوفان پوری طرح سے تباہی کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ 1 سے 2 گھنٹے بعد طوفان تھم گیا۔ اب انگریز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں موجود ہے۔ وہ 2 سے 3 فیٹ ریت کے اندر دب چکا تھا۔ اب وہ خود کو ریت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کی سانسیں پھول رہی تھی، پر اس نے ہمت نہیں ہاری اور کسی طرح خود کو وہاں سے نکال لیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ نہ ہی اب اس کے ترجمان کا پتہ تھا کہ انگریز کہاں ہے، کیونکہ اب اس کا ترجمان وہاں پر آ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے سے ہی طوفان نے اتنی تباہی مچا رکھی تھی، انگریز کو پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس کی موت کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں بچا ہے، کیونکہ اب اس کو کافی شدید پیاس نے آ گھیرا تھا اور اس کے پاس نہ تو پانی تھا اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کا سامان، اور جو کچھ تھوڑا بہت سامان تھا وہ کیمپ میں تھا، جو طوفان کی وجہ سے سینکڑوں دور جا چکا تھا۔ اب اسے ایک ہی چیز دکھائی دے رہی تھی اور وہ تھی موت۔ کہتے ہیں جب انسان برے وقت میں پھنستا ہے اور اسے کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دیتا تو پھر وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب انگریز نے سوچا کہ میں نے جس وقت اس بھکاری کو پیسہ دیے تھے، اس بھکاری کی دعا قبول ہو گئی اور میں اس کو پیسے دینے کا ذریعہ بنا۔ اب دیکھتا ہوں کہ اس بھکاری کا رب مجھے بچاتا ہے یا نہیں۔ انگریز اسی وقت پکارنے لگا کہ اے اس بھکاری کے رب، تو نے تو اس بھکاری کی سن لی تھی، اب میری دعا سن لے۔ مجھے ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گا، مگر اب میرا آخری سہارا تو ہے۔ مجھے اس دلدل سے نکال۔ اگر وہ بھکاری سچا تھا تو یقیناً تو مجھے یہاں سے زندہ ضرور نکالے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اسے اب کوئی دوسرا سہارا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی تو صبح ہو چکی تھی اور اس کے سر پر اس کا ترجمان کھڑا اس کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے منہ میں پانی ڈال رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے منہ کے اندر پانی گیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ واقعی بھکاری کا رب سچا تھا اور میں نے اسی رب سے مدد مانگی جبکہ میرے سر پر موت آ چکی تھی اور اس نے مجھے بچا لیا، جبکہ اتنے گہرے طوفان نے پوری طرح سے تباہی مچا دی تھی۔ مجھے ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی تھی اور اس نے مجھے ایسی نیند میں ڈال دیا کہ میری ساری تکلیف دور ہو گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میرا ساتھی میرے سر پر آ کھڑا تھا۔ بلا شک بھکاری کا رب وہی ہے جو سب کا رب ہے۔ پھر اس انگریز نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور وہ راہ راست پر آ گیا۔ بلا شک
پروردگار عالم تو وہ ہے جو ہزاروں میٹر سمندر کی گہرائی کے نیچے لاکھوں پتھر موجود ہوں اور ان میں سے کسی کے نیچے اگر ایک کیڑا بھی رہتا ہے تو میرا رب اس تک بھی رزق پہنچاتا ہے اور اس کے ہر حال سے باخبر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کریں۔